یہ سارے گل کھلاتی ہے علی کی دشمنی. یعنی قرآن کے معنی و مطالب کو ایسا بدلا جاتا ہے اور ایسا ٹویسٹ کیا جاتا ہے کہ سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. مجھے حیرت ہو گئی، ٹی وی پہ ایک صاحب بول رہے تھے تو یہاں تک کہہ گئے کہ اور آیت یہی پڑھی کہ اللہ تک نے مشورہ کیا خلافت کے سلسلے میں. اللہ نے کس سے مشورہ کیا؟ اللہ نے ملائکہ سے، فرشتوں نے سے مشورہ کیا. آگے والی آیت ہی بھول گئے کہ لکھا کیا ہے. اللہ نے مشورہ لیا. جو اللہ نے یہ خالی وہ قرآن میں اتنا کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس یاد کو کیجئے جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہے تو اناؤنسمنٹ ہے، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. مشورہ کہاں ہے؟ تو اچھا اگر ملائکہ کہہ دیتے تھے کہ مناسب نہیں ہے، نہ بنا، تو کیا اللہ نہ بناتا؟ پہلی منزل. دوسری بات یہ کہ آدم خلیفہ بنے اور پہلے خلیفہ بنے، آدم سے سلسلے ہدایت و خلافت چلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نے تائید کی آپ کے کہنے کے مطابق. حالانکہ وہاں نہ یہ معاملہ ہے نہ وہ معاملہ ہے، وہاں تیسرا ہی معاملہ ہے. یعنی آگے کیا آئے تھے یہ تو پڑھ لے کم از کم آدمی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. خلافت کی بات آئی. قالو، اب یہ ملائکہ بولے، بیچ میں کوئی آیت نہیں ہے. اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ تو اینٹی بولے اس حساب سے، وہ تو کلیئر بعد میں کیا اللہ نے، قرآن نے. ملائکہ نے کہا، فرشتوں نے کہا کیا ایسے کو بھیجے گا جو زمین پر خونریزی کرے اور فساد برپا کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. اب پہلے اس آیت کو آپ غور کر لیں، توجہ فرما لیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے کہ جو ملائکہ نے کیوں کہا. انسانوں سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات تھی، نسناس وغیرہ اور یہ وہ، تو یہ تو ایک ریفرنس کی بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسے کو بھیجے گا جو زمین پر خونریزی کرے اور فساد برپا کرے. تو جن لوگوں نے فساد برپا کیے تھے اور خونریزی کی تھی، یعنی جناب آدم سے پہلے وہ منظر جو دیکھے تھے ملائکہ نے زمین پر، تو انہوں نے اس کا ریفرنس دیا، اپنی دیکھی بھی کہی. ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے بنے، تو ملک کی خواہش کو تو اللہ نے پسند نہیں کیا. اتنا نازک معاملہ ہے. معصوم ملک کو تو بولنے کا حق نہیں، ہم کس گنتی میں ہیں؟ جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے. یہ بھی ایک شاعر کا مصرع ہے مرثیے میں. تو اب آپ اس منزل کو ملاحظہ کیجئے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ملائکہ نے کہا قالو. اب دیکھیں اس میں 4 چیزیں ہیں. خلافت کے لیے قرآن نے 2 چیزوں کو ڈسکوالیفیکیشن مانا ہے اور 2 کو کوالیفیکیشن مانا ہے. سمجھے آپ؟ قالو اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ملائکہ نے کہا فرشتوں نے کہ پالنے والے کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے اور خونریزی کرے؟ یہ 2 چیزیں ڈسکوالیفیکیشن ہے خلافت کے لیے. یہ ذہن میں سیو کر لیجئے، خونریزی اور فساد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک کوئی پوسٹ نکلتی ہے تو کون کوالیفائی کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے نا. 10 برس رہ چکا ہو فرانس میں تو مثلا اس کو یہ چیز ملے گی. ہم 6 برس رہیں تو ہم انٹائٹل ہی نہیں ہیں. تو یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. توجہ چاہ رہا ہوں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں.
تو تسبیح کرنا اور تقدیس کرنا یہ کوالیفیکیشن ہے. ملک کے کہنے کے اعتبار سے وہ کوالیفائی کرتا ہے خلافت کے لیے جو تسبیح و تقدیس کرتا ہے. بھئی یہی مطلب ہوا نا. اور جو فساد و خونریزی کرتا ہے وہ حقدار خلافت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب کیا جواب آیا وہ تو میں بعد میں پڑھوں گا، مگر میں آپ سے رک کے ایک بات کہتا ہوں. اگر خداوند عالم کسی سے یہ کہے، توجہ کیجئے گا، ہم جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، تو آدمی اس کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے اللہ سے کوئی بحث تو کرے گا نہیں. اگر اللہ کہے ہاں ہم یہی چاہتے ہیں، تب بھی آدمی کچھ نہیں بول سکتا. بھئی اللہ کے آگے کون بول سکتا ہے؟ میں روک کے اپنے بیان کو ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. ملک کو خدا نے کیا جواب دیا وہ تو آیت میں ہے، مگر میں یہیں پر دیوار اٹھا کے آیت کے بیچ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. سنیے علی مہدی صاحب، جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے، اللہ نے انہیں ریجیکٹ نہیں کیا. اللہ نے ملک کی بات کو رد نہیں کیا. اللہ نے ملک کی بات کو کاٹا نہیں. جو جواب دیا وہ اور ہے. مگر ملک نے جب یہ کہا کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے اور خونریزی کرے، اور ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں تم یہ غلط کہہ رہے ہو. ان باتوں کو قرآن نے کاٹا نہیں. تو اب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی کہ جو بھی خلیفہ ہو یہ دیکھا جائے گا کس میل کا ہے. خونریزی اور فساد کرتا ہے یا تسبیح و تقدیس کرتا ہے. غور کیجئے، اس لیے کہ 2 چیزیں کوالیفیکیشن ہے خلافت کے لیے، اور 2 چیزیں ڈسکوالیفیکیشن ہے خلافت کے لیے. اب یہاں پر رک کے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کفار و مشرکین سے جو لڑائیاں ہوئیں میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں. بہت توجہ سنیے گا. بدر کی بات نہیں ہے، احد کی بات نہیں ہے، خیبر و خندق اور حنین کی بات نہیں ہے. پورا میٹر آپ نے سن لیا. کلمہ پڑھنے والوں سے اور مسلمانوں سے 2 اماموں سے تلوار چلی ہے. جمل و صفین و نہروان کی لڑائی علی سے ہوئی. ابھی رکے رہیے. جمل و صفین و نہروان کی لڑائی علی سے ہوئی. کربلا کی لڑائی حسین سے ہوئی. مگر یہ ہے دست عصمت کی صفائی کہ الزام ادھر رہا ادھر نہ آیا. صلوات بر محمد و آل محمد. خونریزی اور فساد کا الزام ادھر رہا ادھر نہ آیا. مورخین نے بہت سنبھالنا چاہا، علماء نے تو اتنا کہا کہ ہاں غلطی ہوئی، اجتہادی تھی، مناسب نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ حق کسے تھا خلیفہ راشد کے مقابلے میں تلوار کھینچنے کا جو لوگ جمل میں آئے اور صفین میں آئے؟ کہاں مناسب نہیں تھا. خطا ہوئی، خطا اجتہادی تھی. خطا اجتہادی جو علی سے لڑے ان کی خطا اجتہادی تھی. چلو اچھا ہوا یہ تو طے ہو گیا کہ خطا اجتہاد سے ہوتی ہے، امامت سے نہیں ہوتی. امامت سے خطا نہیں ہوتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی کبھی امامت و اجتہاد میں تصادم ہوگا خطا ہمیشہ اجتہاد کے حصے میں آئے گی. امامت سے خطا نہیں ہوتی. اس کے بعد جب نہروان کی منزل آئی اور جو صفین میں ٹوٹے تھے وہ 38 ہجری میں علی سے لڑنے کے لیے آئے اور وہ علی کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے آئے تھے. خوارج ایسے اسلام سے خارج ہوئے کہ آج تک کسی نے قبول نہ کیا.
آج تک کسی نے قبول نہ کیا. یہ جو دنیا دیکھ رہی ہے یہ انہی کا انلارجمنٹ ہے. جیسے ایک چھوٹی تصویر ہوتی ہے, ایک انلارجمنٹ ہوتا ہے, بڑھی ہوئی داڑھیاں, منڈے ہوئے سر, پیشانیوں پر سجدوں کے نشان, اب بات بات پر قرآن. 38 ہجری میں تو جناب امیر نے ان کی ناک رگڑ دی تھی. اب دنیا کے سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں, اب ساری دنیا کے سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں. اب جو لشکر سامنے آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ علی کے ساتھ تو ہمیشہ دوہرا مجمع رہا. گلے گلے شریعت میں ڈوبے ہوئے ہیں, گلے میں بھی قرآن, زبان پر بھی قرآن, مگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی کے مقابلے میں تلوار نہیں کھینچنا چاہیے. کیا بھول پن ہے, کیا بھول پن ہے. یہ نہروان کی لڑائی ہے, اور اس کے بعد جب صفیں قائم ہوئیں تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے حکم دیا لڑو, اور ساری پیشین گوئیاں کر دی تھیں. یہ تک بتا دیا تھا کہ ہمارے 9 مارے جائیں گے اور ان کے 9 بچیں گے. یہ جو اب ہیں یہ انہی 9 کی نسل ہے. ہاں ہاں بالکل, جن میں سے 2-3 آدمی مسقط بھی گئے تھے بچ کے. اور فرمایا آپ نے, اور تمام کی تمام جناب امیر نے پیشین گوئیاں کر دی تھی, مگر علی کے ساتھ ہمیشہ دوہرا مجمع رہا. آج بھی ہے, کوئی کیا بولے, کوئی بول نہیں سکتا. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو جب علی نے کہا لڑو تو لشکر والوں نے کہا یا علی یہ تو بات بات پر قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بات بات پر قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھیے دونوں طرف کی کہیں مارتے کی بھی کہیے گا, بھاگتے کی بھی کہیے گا, ادھر بھی دیکھیے ادھر بھی دیکھیے. یہ جو علی کے ساتھ ہیں انہیں بھی دیکھیے کس میل کے ہیں. دیکھیے جو جناب امیر کے ساتھ ہیں, اسی لیے کربلا نکھر کے سامنے آئی ہے, وہ معاملہ ہی الگ ہے. علی سے کہنے لگے یا علی یہ تو بات بات پر قرآن پڑھ رہے ہیں, ذرا ان کو دیکھیے, دور کا قرآن دکھائی دے رہا ہے, سامنے کے علی نہیں دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا, علی سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں حکم دے رہا ہوں لڑو. ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں کہ علی ان سے کیسے لڑیں, یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. اتنی دور کا قرآن سن لیا اور سامنے کے علی کو نہیں دیکھا. یہی وہ منزل تھی کہ میرے مولا نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ارشاد فرمایا میں حکم دیتا ہوں لڑو, انا القرآن الناطق, میں بولتا ہوا